بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ آج کا سبق ہے نسبت اور منسوب۔ نسبت کیا ہے کہ کسی علاقے یا کسی قبیلے کی طرف کسی کا تعلق بتانا، جیسے ہندی، خراسانی، پاکستانی، عربی، پنجابی، کسی بھی علاقے، خطے، زبان، قوم، نسل یا فرد کی طرف کسی کی نسبت کرنا، اس کو نسبت کہتے ہیں، اور جس کو نسبت دی جائے اسے منسوب کہتے ہیں۔ ایک منسوب ہوتا ہے صاد کے ساتھ، ایک یہ منسوب ہے اور ایک یہ منسوب ہے۔ یہ نسبت والا منسوب ہے اور یہ نصب والا منسوب ہے جو اعراب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمارا یہ آج موضوع ہے منسوب۔ نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے آخر میں یائے مشدد لگائی جاتی ہے، چھوٹی یا، اور اوپر شد اور دو پیش لگتی ہے۔ عربی کا یہ سٹائل ہے، جبکہ پنجابی یا اردو کے اندر تو یا ساکنہ لگا دی جاتی ہے، جیسے پاکستانی، ہندوستانی۔ لیکن جب ہم اس کو عربی میں لے کے جائیں گے تو یا کے اوپر شد پڑیں گے، پاکستانی یون، ہندی یون وغیرہ۔ اب یہ یا لگانے کے کچھ اصول ہیں، یہ 13 نکات میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، ان کی ابھی میں وضاحت کروں گا۔ دیکھیے یہ 13 نکات کس وجہ سے بنے کہ جب لفظ کے آخر میں واو آ جائے، گول تا آ جائے یا آ جائے، تو اس وقت یائے مشدد، جب یائے نسبت لگائی جائے تو اس کے کچھ اصول اور رولز ہیں۔ کہیں تبدیلی کرنا پڑتی ہے، واو میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے، کہیں یا میں تبدیل کرنا پڑتا ہے، کہیں حذف کرنا پڑتا ہے حرف کو، تو تب آگے یا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو انہی چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ اگر دو حرف ہوں اور تیسرا حرف علت حذف ہو گیا ہو اور پیچھے صرف اسم کے 2 حرف باقی بچیں، جیسے اخن اصل میں آخاون تھا، ابن اصل میں آباون تھا، دمن اصل میں داماون تھا، تو ان کے آخر سے واو جب گری تو یہ پیچھے 2 حرف بچ گئے۔ جب واو گر جائے اور عربی میں پیچھے 2 حرف بچ جائیں تو اس کے آگے جب ہم یائے نسبت لگائیں گے تو وہ واو جو حذف ہوئی تھی وہ واپس لوٹ آئے گی۔ اخن سے اخاویون بھائی والا، ابن سے اباویون باپ والا، باپ کی نسبت سے، اور دمن سے دماویون خون والا یا خون کی نسبت رکھنے والا۔ تو وہ واو جو حذف ہو گئی تھی وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گی یائے نسبت سے پہلے۔ دوسرا اصول ہے کہ اگر کسی اسم کے آخر میں تائے تانیث ہے، جیسے کوفہ ہے، مکہ ہے، کوفتن ہے، تو تب وہ جو تائے تانیث ہے وہ حذف ہو جائے گی اور یائے نسبت لگا دی جائے گی، جیسے کوفہ سے کوفیون اور مکہ سے مکیون۔ ہاں اگر اسم مؤنث بنانا ہو تو آگے پھر تائے تانیث کا اضافہ یائے نسبت کے بعد کر دیا جائے گا، جیسے کوفیتن، مکیتن، اور اس تا کو حذف کرنا واجب ہے۔ اب اگر ہم جائز رکھیں گے تو یہ پڑھنا ہی مشکل ہو جائے، کوفاتیون یہ عجیب لگے گا، اس لیے اس تا کو حذف کرنا واجب ہے۔ تیسرا میں آخر میں بیان کروں گا۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی اسم فعیل یا فعیلتن یا فعیلتن کے وزن پر ہو اور وہ ناقص ہو، اور ناقص کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کا آخری حرف یعنی لام کلمہ حرف علت ہو، واو یا یا ہو، اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اگر ناقص اسم جیسے علی، اس کے آخر میں یا آ رہی ہے، اور غنیتن اس میں دیکھیں یا آ رہی ہے، امیتن اس میں یا آ رہی ہے اور شروع میں 2 حرف ہیں، تو علی فعیل کے وزن پر ہے اور آخر پہ یا ناقص کی ہے، یا کو ہم واو میں تبدیل کر دیں گے۔ دیکھیں یا تا ہے، اس کو حذف کر کے دوسری یا کو واو میں تبدیل کر دیں گے، یعنی یہ فاعل کے وزن پر ہے علی، تو یہ جو یا ہے یہ حذف ہو جائے گی اور آخر میں جو یا ناقص ہے یہ
جو ہے نا وہ واو میں تبدیل ہو جائے گی، تو بن جائے گا علویٌ۔ غنیۃٌ سے تا تانیث کی حذف ہو جائے گی اور یا بھی حذف ہو جائے گی، اور آخر پہ واو لگا کے یا نسبت لگا دیں گے، غنیۃٌ سے غنویٌ۔ امیہ فاعلہ کے وزن پر ہے امیۃٌ، اس سے بن جائے گا امویٌ، یعنی یا تا حذف کر کے دوسری یا کو واو سے تبدیل کر دیں گے، کیونکہ اس کے آخر میں دو یا آ رہی ہیں۔ یا مشدد کا مطلب ہے کہ یہ یا دو دفعہ ہے، یا مشدد کا مطلب ہے یہ دو دفعہ ہے۔ ایک یا کو حذف کر دیں گے اور ایک یا کو واو میں تبدیل کر کے یا نسبت لگا دیں گے، اور یا نسبت کا مشدد ہونا عربی میں ضروری ہے، یعنی شد والی یا آئے گی۔ نمبر 5، اگر اس کوئی اسم فعیلۃ کے وزن پر یا فعولۃ کے وزن پر ہو اور وہ غیر اجوف ہو، یعنی وہ اجوف نہ ہو، اور غیر مضاعف ہو، یعنی ایک جنس کے دو حرف نہ ہو، یہ دو شرطیں اس کے اندر لگائی گئی ہیں، جیسے مدینۃ ہے یا کہولۃ ہے۔ دیکھیں یہ فاعلۃ کے وزن پر مدینۃ ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یا ہو یا تا ہو یا واو، تینوں میں سے کوئی بھی، ان کو ہم حذف کریں گے اور مفتوح العین کر دیں گے، یعنی اس کا جو عین کلمہ ہے اس پر فتح لگا دیں گے۔ جیسے یہاں تھا نا مدینۃ، یہاں تو دال عین کلمہ ہے اور مکسور ہے، جب یا نسبت لگائیں گے تو اس کو حذف کر کے ہم پیچھے دال پر یعنی عین کلمہ پر فتح کر دیں گے، یہ بن جائے گا مدنیٌ۔ کہولۃ سے کہلیٌ، یہاں ہا دیکھیں عین کلمہ ہا ہے اور مضموم ہے، جب یا نسبت لگائیں گے تو واو کو حذف کر کے اور تا کو حذف کر کے یا نسبت لگائیں گے تو عین کلمہ پر فتح دے دیں گے، کہولۃ سے کہلیٌ بن گیا۔ نمبر 6، اگر کوئی اسم فعیلۃ کے وزن پر آتا ہے اور وہ غیر مضاعف ہے، یعنی ایک جنس کے دو حرف اس میں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ واو یا جو ہے وہ حذف ہو جائے گی، تا بھی حذف ہو جائے گی، مگر ایک مثال اس کے اندر تھوڑی مستثنا ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں فعیلۃ کے وزن پر ہے جوہینۃ، اس میں اس یا کو حذف کر دیا گیا ہے تو بن گیا جوہانہ، اور آگے یا نسبت لگا دی جوہانیٌ، تو یا نسبت سے پہلے کسرہ ہونا ضروری ہے، ظاہر ہے جو بھی یا ہوگی اس کے پیچھے کسرہ پڑھنا ہی آسان ہوتا ہے، یہ بن گیا جوہانیٌ۔ مگر ایک یہ دو مثالیں ہیں، طبیعۃ فعیلۃ کے وزن پر ہے یا سلیقۃ ہے، تو یہ خلاف قیاس ہے، یہ خلاف قیاس ہے، اس میں طبیعی بن گیا یا سلیقی بن گیا، یہ خلاف قیاس ہے۔ نمبر 7، فعیل اور فعیل کے وزن پر اگر کوئی اسم آ جاتا ہے اور وہ صحیح ہو، صحیح یعنی اس کے تین حرف اصلی تینوں صحیح ہوں، حرف علت نہ ہو یا مضاعف نہ ہو یا محمود نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ربیع سے ربیعی بن جائے گا، یا صحیح سے حذف نہیں ہوتی۔ ربیع میں دیکھیں یا آ گئی ہے اور باقی تینوں حرف صحیح ہیں، تو اس یا کو باقی رکھیں گے اور آخر میں یا نسبت لگا دیں گے، ربیع سے ربیعی بن گیا۔ عبید فعیل کے وزن پر آ رہا ہے، عبیدی بن جائے گا، اس یا کو ہم باقی رکھیں گے کیونکہ اس کے آگے پیچھے حروف صحیح ہیں، آخر میں یا نسبت لگ جائے گی۔ مگر قریشی اور ثقافی یہ ذرا مستثنا ہے، قاعدے سے خلاف قیاس ہیں۔ اگرچہ قریش میں دیکھیں، قریش میں یہ دیکھیں قریش میں لکھتا ہوں تو اس میں قاف را اور شین فاعل کے وزن پر آ رہا ہے اور یا یہاں پہ حذف ہو رہی ہے، جبکہ یہاں ہم نے کہا تھا کہ یہ حذف نہیں ہوگی، اور ثقیف سے بنا ہے ثقافی، ثقیف، یہاں بھی دیکھیں خا قاف واو حروف صحیح ہے، درمیان میں حرف علت آ رہا ہے اور یہ یا حذف ہو رہی ہے، جبکہ وہاں دیکھا جائے تو لکھا گیا ہے کہ صحیح میں یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم کہیں گے کہ یہ خلاف قیاس ہے۔ نمبر 8، الف مقصورہ اگر کسی اسم پہ ہو جیسے رضا یا مولا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس
या को देखेंगे अगर तीसरी या चौथी जगह पर है इसम के अंदर या कलिमा के अंदर, वो या अलिफ मकसूरा तीसरी जगह पे है या चौथी जगह पे है, तो उसको वाव से तब्दील करके उसके बाद या निस्बत मुशद्दद लगा देंगे। जैसे रिज़ा से अलिफ मकसूरा को वाव में बदला तो बन गया रिज़ावी और आगे या निस्बत लगा दी रिज़ावियुन। मौला से इस या को, यह चौथी जगह पे है, यहाँ या तीसरी जगह पे थी, यहाँ पर अलिफ मकसूरा चौथी जगह पे है, तो इस अलिफ को वाव में तब्दील करके या निस्बत लगा दी, मौला से बन गया मौलवियुन। नंबर 9, अगर कोई इसम अलिफ ममदूदा वाला है जिसके आखिर में अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए, उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, लेकिन हमज़ा उसका असली हो, तो फिर क्या करेंगे कि उस हमज़ा को हज़फ नहीं करेंगे, तब्दील भी नहीं करेंगे, बरकरार रखेंगे, तो बन जाएगा कर्राउन से कर्राइयुन, हमज़ा बरकरार है। लेकिन अगर वो हमज़ा तानीस का हो, जैसे बैज़ा मुअन्नस की का हमज़ा हो, तो फिर क्या करेंगे, उस हमज़ा को वाव में तब्दील कर देंगे, बैज़ा से बैज़ावियुन बन जाएगा, बैज़ावी। यानी हमज़ा असली हो तो बरकरार रहेगा और तानीस का हो तो वाव से बदल जाएगा। नंबर 10, अगर अलिफ ममदूदा आ रहा है और वो उसके बाद देखें जो हमज़ा है ये वाव से बदल कर आया हो, क्योंकि समाउन बन गया, लफ्ज़ बना है समाउन से, तो जो वाव था वो हमज़ा में कन्वर्ट हुआ था, तब्दील हुआ था। तो जब हम इसको जाए निस्बत देंगे तो दो सूरतें जायज़ हैं। एक है कि इस हमज़ा को हम बाकी रखें, जैसे समाउन से समाइयुन, और दूसरी सूरत है कि इस हमज़ा को हम वाव में तब्दील करके आगे या निस्बत लगा दें, समावियुन। तो ये दोनों ही इसम मंसूब ठीक हैं, समाउन से समाइयुन भी ठीक है और समावियुन भी ठीक है। अगर किसी इसम के आखिर में या मुशद्दद आ गई है, ये 11वीं बात मैं बता रहा हूँ, जैसे शाफ़िईयुन, तो उसको या निस्बत करार दे दिया जाएगा, वो या निस्बत के कायम मकाम बन जाएगी। जैसे शाफ़िई एक इमाम का नाम है, इमाम शाफ़िई, और जिस बंदे की उस इमाम की तरफ निस्बत होगी तो वो भी शाफ़िई कहलाएगा, शाफ़िईयुन वगैरह नहीं होगा, वाव वगैरह का इजाफा नहीं होगा, तो उसी या मुशद्दद को या निस्बत करार दे दिया जाएगा और उसको बरकरार रखा जाएगा। नंबर 12, अगर या मुशद्दद आखिर में है, जैसे अमीयुन, लेकिन वो हज़फ हो गई थी, अम्मिन बन गया था, तो फिर क्या करेंगे, उस या को वाव में तब्दील कर देंगे और आखिर में या निस्बत लगा देंगे। जैसे अम्मिन असल में था अमीयुन, तो वो ये या वाव में तब्दील हो गई, अमावियुन आगे या निस्बत लग गई। या थी, यानी ये देखें, या अगर मुशद्दद तीसरी जगह बाद एक कसरा के हो, जैसे यहाँ या तीसरी जगह है और मी इससे पहले कसरा आ रहा है, या फिर या के बाद हो, यहाँ देखें हय्युन में आखिर में दो या हैं, हायुन, ये या के बाद है, तो जब आखिर पे या कसरा के बाद हो या के बाद हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर उसको वाव में तब्दील कर देंगे, उस या को वाव में तब्दील कर देंगे, उसके बाद फिर या निस्बत बढ़ा देंगे, तो बन जाएगा अमावियुन, और हय्युन से बन गया हयावियुन। नंबर 13, अगर या साकिना आ रही है किसी इसम के आखिर में, जैसे दिल्ली है, इंडिया का एक शहर है, दारुल हुकूमत है दिल्ली, अब दिल्ली का रहने वाला वो देहलवी कहलाएगा, तो फिर क्या करेंगे, उस या को हम वाव में तब्दील कर देंगे, तो दिल्ली से बन जाएगा देहलवीयुन, आखिर में या निस्बत लग गई। और ये भी इख्तियार है कि उसको हम तब्दील ना करें, दिल्ली से देहलीयुन ही रहे, उस तो क्या करेंगे, ये या चौथी जगह होने की वजह से हज़फ भी हो सकती है, तो हज़फ कर देंगे, या निस्बत लगा देंगे, जैसे यहाँ देहलीयुन किया है, या फिर बदल देंगे, यानी उस या को वाव में तब्दील करके या निस्बत लगा देंगे। ये चूँकि चौथी जगह पर या आ रही है, दाल हा लाम ये तीन हो गए और चौथी जगह पे या थी, अगर चौथी जगह पे या हो तो दो सूरतें जायज़ हैं, एक है कि या को हज़फ कर दिया जाए और या निस्बत लगा दी जाए, जैसे दिल्ली से देहलीयुन, और दूसरी सूरत है उस या को वाव में तब्दील करके
آخر میں یا نسبت لگا دی جائے دہلویجم. اور اگر پانچویں جگہ پر ہو یا پانچویں جگہ ہو، جیسے مشتری کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں میم شین تا را، یہ 4 حرف ہو گئے اور پانچویں جگہ پر یا آ رہی. اگر پانچویں جگہ پر یا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس یا کو حذف کر دیں گے اور اس کی جگہ یا نسبت لگا دیں گے، تو مشتری سے بن جائے گا مشتریون. تیسری چیز سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو خلاف قیاس ہے اور وہ بکثرت ہے کہ ان 12 قواعد میں سے یا 12 اصولوں میں سے کوئی بھی اصول اس پر فٹ نہیں آتا ہے، تو بالکل خلاف قیاس کچھ اسماء منصوب آ رہے ہیں، جیسے نور سے نورانیون، نورن سے نوری کی بجائے نورانی بھی کہہ دیتے ہیں، نوری بھی ہے نورانی بھی کہہ دیتے ہیں. حق سے حقانیون، حقی بھی لگاتے ہیں، حقیون بھی، اور حقانیون بھی آ جاتا ہے. ہند سے ہندیون بھی ٹھیک ہے، اور ہندوانیون یہ بھی ٹھیک ہے. مرو شہر کا اگر کوئی ہے تو اس کو مروریون کہہ دیتے ہیں، مرون سے مروریون. اگر رے قبیلے کا یا رے علاقے کا کوئی ہے تو اس کی طرف نسبت کرنے کے لیے رازیون کہہ دیتے ہیں. یہ خلاف قیاس ہے، زے کا پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. یمن کا اگر کوئی رہنے والا ہو یا یمن کی بنی ہوئی چیز ہو اس کی نسبت کے لیے یمانیون کہہ دیتے ہیں. اگر کوئی بادیہ نشین ہو، جنگلی ہو، بادیتن سے باداویون، یہاں دیکھیں وہ آ گئی ہے. تو یہ خلاف قیاس ہیں کچھ اسماء نسبت. امید ہے آپ کو آج کی اس مطالعے سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا. میرے لیے بہت ساری چیزیں اس میں نئی تھیں جو میں نے سیکھی ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو بھی اگر کوئی آج چیز سمجھ آئی ہے تو آگے ڈلیور کریں، سمجھائیں، سکھائیں، کیونکہ اس چینل کا مقصد ہے سیکھنا اور سکھانا، لرن اینڈ ٹیچ. پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کر دیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. چند اور دروس رہ گئے ہیں علم الصرف کے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ علم النحو شروع کریں گے، یعنی مفردات سے آگے بڑھ کر مرکبات کی طرف آئیں گے. اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، پذیرائی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.